ہم کمرے میں 20 لوگ تھے، ہم سب حالات کا رونا رو رہے تھے۔ ہمارے ملازمین نے ہمیں زچ کیا ہوا تھا، پورے ملک کے نکمے ملازم ہمارے دفتر میں جمع ہو گئے تھے۔ ہمارے میں سے آدھے بیمار تھے، کسی کو شوگر تھی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو دل کا مسئلہ، کسی کو دماغ کا، کسی کو دوستوں نے ڈسا تھا، کسی کو احباب نے، کسی کو رشتہ داروں نے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کی بیماریاں سنا کے سیاپا کر رہا تھا، کوئی اور دکھڑا سنا کے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم سارے اپنے اپنے دکھڑے رو رہے تھے۔ ہمارے ایک دوست جو مولوی صاحب تھے، ہماری اسی محفل میں بیٹھے تھے، وہ بالکل خاموش ہو کے ہم سب کی باتیں سن رہے تھے، کہیں عمل دخل نہیں دی۔ تو میں نے محسوس کیا مولوی ہم سب کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں؟ اصل میں وہ مولوی نہیں تھا، جوانی میں اس کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا اور ہم سب نے اسے مولوی مولوی کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی خوشی سے طعنہ قبول بھی کر لیا۔ تو ہم نے کہا یار مولوی تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس نے ہنس کے انکار کیا اور کہا الحمدللہ میں شاندار زندگی گزار رہا ہوں، دور دور تک کوئی ایشو نہیں۔ یہ سن کر کونے میں بیٹھے ظفر نے اونچی آواز میں گرا لگائی، مولوی جھوٹ بول رہا ہے، پچھلے ہفتے اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، یہ 6 ماہ سے بے روزگار ہے، اس کی بیوی 20 دن سے ہسپتال میں پڑی ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس نے مسکرا کے کہا بالکل یہ صحیح بات ہے، میں بے روزگار ہوں اور یہ بھی صحیح ہے کہ میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جلد یہ اب ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تیسری مرتبہ بے روزگار ہوں، پچھلی 2 بار بے روزگار ہوا تو اللہ نے اس سے زیادہ اچھی روزی دی، اللہ کا پھر بھی کرم کرے گا۔ بیگم بیمار ہے ہسپتال میں، لیکن ہسپتال میں 23 لوگ اور بھی ہیں اور ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ وہ گھر کے اخراجات، گاڑی کے فیول اور سارے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تم جیسے دوست موجود ہیں پھر کیا مسئلہ ہے، ستے خیر۔ ہم حیرت سے منہ کھول کے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کونے میں بیٹھے ہمارے ایک ڈاکٹر دوست نے پوچھا کیا واقعی تمہاری زندگی بے رحمی، لوٹ کھسوٹ، فریب، منافقت، دھوکہ اس کا شکار نہیں ہے؟ اس نے لمبی سانس لی اور کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس کمرے میں پیلا رنگ کہاں؟ پھر میں اگلی بات کا جواب دوں گا اور اگلی بات بعد میں کریں گے۔ تو ہم سارے مل کے کمرے میں پیلا رنگ دیکھنے لگے۔ میں نے فوراً چھڑ کر کہا کہ میں سیدھا سا سوال کیا تم اس کا جواب دو۔ مولوی نے سنجیدگی سے کہا پہلے میری بات کیجیے۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا اور پیلے رنگ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ پردوں کے درمیان کی نیلی رنگ کی پٹی تھی اور اس کے ساتھ پیلا رنگ تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر پیلا رنگ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں 2 پینٹنگز پیلے رنگ کی تھی۔ ہم 20 لوگوں میں سے 3 کی شرٹ کا کلر پیلا تھا اور ایک صاحب تھے جن کے جوتے کا رنگ پیلا تھا۔ ہم نے سارے کمرے کی پیلی چیزیں کھنگال لی۔ اس کے بعد ہم نے اسے بتایا کہ پیلے رنگ کی تمام چیزیں گنوا دی۔ تو ہم سب نے کمرے میں سارا پیلا رنگ گن دیا تھا، جہاں جہاں پیلا رنگ تھا۔ تو اس نے کہا دیکھیں آپ کمرے میں پیلا رنگ ڈھونڈ رہے تھے تو جہاں جہاں پیلا رنگ نظر آ رہا تھا آپ بتا رہے تھے۔ اسی طرح زندگی میں اینک لگانے کی بات ہے، آپ اینک لگا لیں ناشکری کی تو آپ کو ہر طرف وہی نظر آئے گا، اور جو آپ جس چیز کی اینک لگائیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کی اینک لگائی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص ملا اور آپ نے اللہ سے کہنا کہ مجھے نعمت دے، مجھے تو کوئی نعمت دی ہی نہیں۔ اس نے جا کے جب اللہ سے کلام کرو تو پہلی بات میری کہنا، ٹھیک ہے۔ آگے ایک شخص ملا، کہنے لگا اللہ نے مجھے نعمتیں بہت دی ہیں، اللہ سے کہنا اپنی کوئی نعمت میرے لیے کم کر دیں تاکہ مجھے عبادت کا ذکر کا ٹائم زیادہ ہو۔
تو اس شخص نے کہا پہلے وہ ملا جو کہہ رہا تھا اللہ سے کہنا مجھے کوئی نعمت دے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کر نعمتیں دوں گا. تو وہ شخص کہنے لگا نعمت دی کیا ہے جس کا شکر ادا کروں؟ مجھے تو کوئی نعمت دی. اے ناشکر تو ہمیشہ روتا ہی رہے. آگے وہ شخص ملا جو کہہ رہا تھا کہ اللہ نعمتیں کم کر لے. تو اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا کم کر دے نعمتیں کم ہو جائیں. تو اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض موسیٰ سانس سانس کے ساتھ اس کا شکر کروں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. میں تو اس پیارے رب کا ہر لمحے شکر ادا کرتا ہی رہوں گا نعمتیں کم ہوتی ہوں نہیں ہوتی نہ ہو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تیری نعمتیں اور بڑھائے گا. سبحان اللہ. زندگی کا کلیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پاس ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے اور جو پاس نہیں ہوتا اس کے پیچھے دوڑتے. ایک ادیب کے الفاظ میں لا حاصل کے پیچھے دوڑنا اور حاصل کی ناقدری کرنا یہی زندگی کا رشتہ بنایا ہوا. تو مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہر فرد دیکھیں کہ کمرے میں رنگ کو ہی دیکھ لیجئے جب کمرے میں پیلا رنگ تلاش کرے تو یہاں دوسرے رنگ بھی تھے. صوفہ سبز رنگ کا تھا ٹھیک ہے. اسی طرح کمرے کو سارا رنگ تھا وہ نیلا رنگ تھا. آپ جو رنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی رنگ آپ کو نظر آئے گا. مجھے ایک ایسا شخص ملا جو کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ غزہ بھی دنیا میں موجود ہے اور اگر اس کی فوج مضبوط نہیں ہے تو پچھلے 1 سال سے نہتے بموں کا نشانہ بن رہا ہے اور وائٹ فاسفورس بم اس پہ ڈالے جا رہے ہیں جو کسی صورت میں بجھتا ہی نہیں ہے. جس چیز پہ ڈالا اسے پوری جلا کے بجھے گا. کسی انسان پہ جلا تو اس کی ہڈیاں بھی جب ختم ہوں گی جب بجھے اور وہ 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. اللہ کا کرم ہے غزہ نہیں ہے یوکرائن نہیں ہے اس طرح کا ملک نہیں. چھوٹے سے موٹے معاملات ہیں تو دنیا کے کس ملک میں نہیں ہوتے. ہمیں اپنے وطن کی قدر کرنی چاہیے اپنے ارد گرد خیر بولنا چاہیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں.